بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں حسن سبحانی. آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں سینئر تجزیہ نگار کالم نویس محمد الیاس رانا صاحب سے. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ حکمران طبقے کی جانب سے تمہاری مہنگائی مرد آباد میری مہنگائی زندہ باد کے نعرے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. اچھا، پہلی بات تو سبحانی یہ جو نعرہ ہے نا، یہ اس عوام کے ساتھ ایک بڑا بونڈا سمجھاؤ ہے. اور دوسری بات، جہاں تک مہنگائی کی بات کریں، پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر ہمارے پاکستان میں کچھ زیادہ مہنگائی کی گئی ہے. اچھا، اگر حکومت کے عہدیداروں سے پوچھیں کہ جی ہاں جی مہنگائی، تو ان کا جواب ہے کہ پچھلی حکومت نے جو کیے تھے، انہوں نے ریٹرنز کیے تھے، کچھ ایگریمنٹ کیے تھے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، تو یہ اس کی وجہ ہے. یہ بھی غلط بات ہے. اور اگر ہم ان سے سوال پوچھیں تو وہ کہتے جی IMF اور یہ ان کی شرائط ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے. ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی کی گئی ہے. آپ نے ہمارے اوپر اتنی زیادہ مہنگائی مسلط کر دی کہ جو پرائمری لیول کے لوگ تھے وہ بیچارے، آپ یقین کریں، سڑکوں پہ آ گئے. اور جو وائٹ کالر لوگ ہیں وہ بیچارے، میں اب کیا کہوں، مانگنے پہ آ گئے. آپ یقین کریں، میں آئی وٹنس ہوں ایسی چیزوں کی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسی فیملیز ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ کرپشن عوام نہیں ٹھیک ہوتی، کیسے عوام ٹھیک ہو؟ آپ یقین کریں، اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گئے. سبحانی صاحب، آپ دیکھیں، آپ لاہور میں کیا پورے پاکستان کے سگنلز پہ کھڑے ہو جائیں، آپ 1 منٹ میں کھڑے ہو جائیں گے. آپ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں نا، تو کم سے کم 30 لوگ آپ سے مانگنے ہیں. پروفیشنلزم تو الگ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، پروفیشنل مانگتے ہیں، وہ بیچارے پروفیشنل نہیں ہوتے. ان کی شکلوں سے پتہ لگ جاتا ہے یہ مجبور لوگ ہیں. آپ کیوں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں آپ کے گلے تک آ گئے؟ اور جس دن یہ عوام آپ کے گلے تک آ گئی نا، اللہ کی قسم روکنی پڑے گی. یہ عوام کا سمندر آپ کو چھوڑے گا. رانا صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ نے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خود انصاری کے بغیر ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکیں گے یا نہیں؟ کیا حکومت عوام کو آنے والے دنوں میں کوئی ریلیف دے پائے گی یا نہیں؟ سبحانی صاحب، اگر مستقبل کی بات کریں تو مستقبل کچھ اس طرح سے ہے. 75 سالوں میں آپ مسلم کنٹریز کا ایک بلند جھنڈا ہے. آپ یقین کریں، آپ مانے نہ مانے، مسلم کنٹریز جتنے بھی لوور لیول کے کنٹریز ہیں، ان کی نظر ہے آپ پہ. ٹھیک، آپ اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیں گے تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ پھر اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں وہ ساری وہ نہیں آپ سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک، ہم اگر سیاستدانوں سے بات کریں اس 75 سالوں میں، آپ یقین کریں جو سیاستدانوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، میرے نہیں خیال میں دنیا میں، چاہے وہ چھوٹا ملک ہے بڑا ملک ہے، کسی نے اس طرح سے کیا ہو. اور کچھ ملک تو آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. انہی چند مہینوں کے اندر اس کی عوام نے سیاستدانوں کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ بھی گواہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پلیز آپ عوام خود فیصلہ کریں اپنے مستقبل کا. اگر آپ نے 75 سالوں سے کچھ ان سے حاصل نہیں کیا نا، تو پھر آپ اب بھی کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ کو خود فیصلے کرنے ہیں، خود کھڑے ہونا ہے. میں آپ کو کچھ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گلے پڑ جائیں جا کے، مگر آپ یقین کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آپ یہ جو تھرو الیکشن آپ سلیکشن کرتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر، چند لالچ کی خاطر، تھوڑی بہت لالچ کی خاطر فیصلے غلط نہ کریں. آپ یقین، یہ 3-4 ہمارے پاس پارٹیز ہیں، PML ہے یا BP ہے یا PTI ہے یا ایک اور ہوگی. تو آپ ان کے اثاثے دیکھ لیں جب انہوں نے سیاست شروع کی تھی، اور آج کے دیکھ لیں. عوام 75 سالوں کے شروع میں ان کے اثاثے دیکھ لیں، اور آج یہ اس طرح سے ہوا، اس طرح سے وہ یوں گئے ہیں اور عوام نیچے آئی ہے. تو اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے. اچھا رانا صاحب، ایک اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو الیکشن ہوں گے ان میں شیر داڑے گا؟ یہ جو بات ہے نا سبحانی صاحب، شیر داڑے گا، یقین کریں شیر نے داڑنا تھا، مگر اب پتہ نہیں شیر داڑے گا کہ نہیں. یہ جو 1.5 سال کا انہوں نے رسک لے لیا ہے نا،
और पीपल्स पार्टी ने ये ढोल बजाते बजाते एकदम से इनके गले में डाल दिया। अब ये इनको सोचना चाहिए था ये ढोल हमें अपने गले में डालना है कि नहीं। ठीक, तो अब जो अवामी सर्वे है ना, अवामी सर्वे इस वक्त है पीटीआई के साथ। यकीन करें, आप करवा लें, खुद सर्वे करवाएं। और हाँ, जो कमिटेड पर्सन्स हैं, कुछ चंद टोले कमिटेड हैं, वो जरूर पीएमएल नून के साथ होगी, चूंकि पीएमएल नून से फैसले हुए हैं या करवाए गए ये तो हमें नहीं पता, मगर हुए गलत सारे फैसले। अब रही बात सुबानी साहब इस बात की कि अगर तो अवाम फैसला करेगी तो बड़े प्रोमिनेंट और बड़े वाजे इस वक्त पीटीआई के चांसेस है, और अगर मुसल्लत किए गए फैसले तो फिर शायद पीपी जीत जाए। मगर पीएमएल नून के जो हालात सारे हैं वो उसको प्रदर्श नजर आ रहे हैं, आगे आप खुद समझ रहे हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस इतना कहूँगा कि राना साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि हमारी आवाम को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने हुक्मरानों के बारे में, उनकी सोच के बारे में। आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत शुक्रिया।